حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے، اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں، خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا۔ بڑے درویش تھے، بڑے راہنما تھے، دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا، فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑی بات سنی تھی، بلے بلے سنی تھی، جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے اور صاحب کشتی کر رہے، کشتی ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے، حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا، یہ کشتیاں کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے، اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے، کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے ملے، لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی، کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا۔ کھانا کھلایا، رات مجھے سلا دیا۔ فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں۔ اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما، اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالت میری بڑی عجیب تھی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے ہیں میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے؟ اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے؟ پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے، ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا، تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے، تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا، تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا، کسی سے پوچھ لیتا۔ دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے، جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے، نظریں جھکا کے رکھنا، جھکا کے، کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے، اور زبان سے محتاط جملے بولنا۔ جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں، کان سنے گی نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں۔ ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، سلسلہ طریقت کے عزیزوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے۔ آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن سیء العقیدہ کے بارے برا خیال نہ پیدا کریں، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے، تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں، تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچو، کبھی منفی نہ سوچو۔ آپ کو پتہ ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے، یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں نہ اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ تو پھر مسکراتے مسکرانے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو، تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے؟ کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ،
تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو تیسرے نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں. میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی، مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا. اور ویسے بھی ایک ول پجیا مینو صدق نہیں تھیندا اور کدے ول پجاؤ. او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ، دیکھا ہی نہیں جاتا. سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، ٹھنڈی اچھی خوبصورت. میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے، لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے. یہ بالا نو گالا یاد ہو سکدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد. اللہ خیر کرے، شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھے، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا. اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا. لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا. اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا. اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کی ہے پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار. اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب، کہیے صلی اللہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی. بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال. 2 مہینے کا بچہ
لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے کہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بھاگ کا کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے، فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر۔ تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑاب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست، جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا عرس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے۔ بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ ہے، اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنے، واجب نہیں جے وچ شریعت، مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے، میں ظلم سجن دی واواں، پوش میرے دی جتی بن جائے، میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی یوزر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں، اور یار فریدا کدی بل پے سونا، یار فریدا جے کدی جے کدی مل پے سونا، بس اونوں رو رو حال سناواں، ٹیک لگائی ہے مل بی بی بول دے گواہی۔ کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا، رب تیرا بھول جانا؟ پھر رونے لگی، پھر مکر کرنے لگی۔ مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا، سارا رنگ ہی بدل گیا۔ عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب پوچھتے گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے،
आमीन तो कहे। और खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे और जिंज रखे उंज रहना है, वाजब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता। मैं सवेरे सुल्तान भी रुक पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाए। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूं कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तती थोड़े थकड़े खानदड़ियां मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया। आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं। मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार क्या कहा मियाँ साहब ने। कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होन या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होन या सच्चे। मैं आया फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं, आ जाओ बदरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमा बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेन गोनियां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं। यहां तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न उचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाहु अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कौवा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन न खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। मैं कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाहु अकबर कह के मगरब की जमात
جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی، آئی نہیں۔ لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی۔ خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے ساتھ سینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے، آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں، آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا۔ حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے، اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں۔ خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا پیتے ہٹ، تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر، یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ چپ کر۔ عرض کی حضور غلطی ہو گئی، میں پہلے نہیں رویا، تو ملا ہے تو رویا ہو، میں پہلے نہیں تڑپا، میں نے شکوا نہیں، تو ملا ہے، اپنے ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا۔ فرمایا چپ کر، جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے۔ سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا، نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں، مجمع لگا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے، یہ کتنے بدبخت ہیں، میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے، کتنے نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں، شان دیکھنے آتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے، عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی۔ کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں، واز نہ کریں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ۔ گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر تم ہو میرے کتب پر، میرے کتب کے جرم کے گواہ۔ ان کی زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا۔ کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت۔ جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں، عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے۔ اب بولیے علماء زوار بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے۔ اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں۔ اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے، اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا، بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں۔ پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے، اس کے لیے۔ پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑھے، لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جب اجمیر کے بادشاہ نے، عطا رسول نے، ہند الولی نے، امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے، 2 مہینے کا بچہ۔ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو، بچے بھی کبھی بولنے ہیں؟ میں بی بی چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں، وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول۔ 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو کے گری، فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے۔ یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی، بچہ یہ لفظ کہہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔
خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے، لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں، فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ، جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی، تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا ہے، میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا، تم نے ستایا میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کریں، نہ کسی برادری، کسی قوم، کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں، یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کریم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ انسانی آواز کا کوئی حجم نہیں ہوتا، کوئی پیمانہ نہیں جس سے ناپی تولی جا سکے کہ اتنا وزن ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا، لیکن پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں ہو تو تم نے اس حجم کا خیال کرنا ہے، تم نے سوچنا ہے کہ تمہارے بولنے کا انداز کس طرح کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی پاک کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یہ قرآن پاک نے ادب کا درس دیا ہے۔ ادب جو ہے نا دین اسلام کے اندر وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور آداب والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، بڑی مہربانی، تشریف رکھے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ موبائل تو اتنا ضروری نہیں ہے نا جی، آج تو بات سننی ضروری ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو ڈائریکٹ تقریر کرنے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں ریکارڈنگ کرانے جا رہا ہوں، تو آپ مہربانی کریں ہماری بات سنیں، ہم تو آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کو بہت سارا صلہ نصیب فرمائے۔ تو ویسے بھی عشاء میں ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے جلدی میں، تو آپ توجہ کریں میری بات پہ۔ عزیز دوستو، آداب سکھائے ہمیں قرآن پاک نے، کہا کہ محبوب کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے جیسے لوگوں کے پاس آزادی رائے کی سہولت آئی ہے نا، ویسے ویسے تھوڑی سی بے ادبی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو بے ادبی ہوتی ہے یہ 2 4 5 لوگ خاص کر کے کرتے ہیں، ایک زیادہ بولنے والے لوگ اور ایک اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنے والے لوگ۔ میں بڑا تیز ہوں، میں شیشے میں اتار لیتا ہوں، مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، یہ لوگ اکثر۔ اور ادب جو ہوتا ہے وہ لفظوں سے نہیں ہوتا، وہ جھکنے سے بھی نہیں ہوتا، ادب کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کسی کا کتنا ادب کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کتنا احترام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شعور دیا ہوتا ہے، عقل دی ہوتی ہے، انسان بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی میرا ادب کر رہا ہے تو کتنا کر رہا ہے اور کس لہجے میں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آداب کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ فرمایا جو بڑے کا ادب نہ کرے اور چھوٹے پہ رحم نہ کرے، مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اکرام کا، احترام کا جذبہ، اب تو پڑھے لکھے ہونے کی اور بولنے کی تھوڑی سی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی باتیں دوسروں پہ بضد ہو کے تھوپ دوں اور کہوں کہ مسترد ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ ادب ادا محافل میں نہیں ہوتے، محافل میں تو سب نے ادب ہی کرنا ہے، ادب ادا تو تب ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے۔ آپ کی کسی کے بارے میں رائے اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب آپ تنہا ہیں،
جب نہ خوشامد کا کوئی شائبہ ہے، نہ کسی جگہ دکھلاوے کی کوئی ضرورت ہے، اس وقت کے آداب، ادب، اکرام، احترام، یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو پیسے نہ تھوڑے دے دیا کر، اور جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی، پر میری توہین نہ کیا کر۔ کل جو تو نے میری ماں باپ کا نام لے کے مجھے گالیاں دی ہیں تو وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ غربت میں گزارا کر لوں گی، پر تیرا تزہی کا میز رویہ یہ میرے لیے درست نہیں ہے۔ شوہر بھی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کپڑے دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی ہوٹل سے کھا لوں گا، پر تو میرے ماں باپ کی عزت کیا کر۔ جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی۔ ادب، آداب اتنے ضروری ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ صحابہ اپنے بچوں کے لیے تحائف خریدتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، آپ بھی خریدتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو رسومات بھی بن گئی ہیں کہ بچے کو پیدا ہوئے سال ہو گیا، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے تو اسے تحفہ دینا ہے، ایک رسم بھی بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ تحائف دیتے ہیں اپنی اولاد کو، تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ہمیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیا۔ کریم رسول علیہ السلام فرمانے لگے، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے۔ بہترین تحفہ ہے۔ اگر بچہ آداب سیکھ گیا، بچہ بے ادب ہو نا، وہ زبان کا سخت ہو، تیز ہو، بدتمیز ہو، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھے آداب سے اگر تم روشناس کرانے میں کامیاب ہو گئے، تمہاری تعلیم اور تلقین اور تربیت اگر اسے آداب پہ لے آئی، ہمارے ہاں بہت سارے آداب سکھانے والے بھی اللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ادب ضرور کرنا پر صرف میرا کرنا۔ یہ بہت سارے ادب سکھانے والے اب ادب اس طرح سکھاتے ہیں کہ ادب کرنا پاس صرف، تو وہ آپ کا بھی نہیں کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ادب جب آپ نے کہا نا صرف میرا کرنا، تو پھر وہ شخصیت پرستی ہے، پھر وہ ادب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے ادب سکھایا، اگر وہ ادب والا ہے، تو پھر ادب کرنا اس کا مزاج ہے، پھر ادب کرنا اس شخص کا اخلاق ہے، تو وہ سب کا ادب کرے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص حاضر ہوا، صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ وہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سارے کام کرتا ہوں، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ نوجوان ذرا میری بات پہ توجہ کریں، یہ اکثر نوجوانوں کی شکایت۔ حضور میں بہت سارے کام کرتا ہوں پر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، کوئی کام بھی میرا آگے نہیں جاتا، وہیں پہ رک جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے میرے کریم محبوب علیہ السلام۔ حضور فرمانے لگے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تو چلتا ہے تو سفید داڑھی والے لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے؟ کہیں تو بوڑھوں کو پشت تو نہیں کرتا؟ جو نوجوان بوڑھوں کو پشت کرے اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہ روایت لکھی، اور بخاری مسلم نے مشکات میں جو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے، میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اپنی صفوں میں، اپنے مزاجوں میں احترام لائیں، اکرام لائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تعارف نہیں کرانا پڑتا کہ میں فلاں بن فلاں بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، فلاں شخصیت کا شاگرد ہوں، وہ حضرت شیخ کا میں مرید ہوں، پھر کہنا نہیں پڑتا۔ جب آپ بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے رسیلے لگتے ہیں، بڑے میٹھے لگتے ہیں، بڑا اچھا آپ کا لب و لہجہ ہوتا ہے، تو لوگ خود ہی پوچھ لیتے ہیں کس کے بیٹے ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہاں نہ تو کرے نا یار بھائی، اسی وقت لوگ پوچھ لیتے ہیں کس کے شاگرد ہو، کہاں مرید ہو۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا لب و لہجہ سمرا ہوا ہو، آپ جب بات کر رہے ہوں، آپ جب کسی کے ساتھ تعلقات نبھا رہے ہوں تو چیزیں بتلائیں کہ آپ بادب آدمی، آپ اکرام والے۔ آج دن ہے جناب ابو بکر صدیق کا۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے ایک دن حضور نے طلب کیا، میں حاضر بارگاہ ہوا، تو میں نے نا سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ نور پر تھوڑی ناراضگی دیکھی۔ میں بڑا پریشان ہوا، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں،
کہتے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور فرمانے لگے ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے. یا رسول اللہ چل رہا تھا. فرمایا ابو بکر صدیق بھی تھے؟ حضور وہ بھی تھے. فرمایا تم نے خیال ہی نہیں کیا میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے. فرمایا ابو درداء سنو، نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو صدیق اکبر سے افضل ہے. ابو بکر کے آگے چلتے ہو. آپ یقین کریں تیزی کے ساتھ. اور وہ لوگ جنہوں نے ادب سکھانا تھا بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تو نا کوئی بندہ عظمت صحابہ بیان کر رہا ہو نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ صحابہ کی شان نہیں بیان کر رہا، وہ کسی گروہ کو لتاڑ رہا ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے غصے میں ہے، اور بجائے شان بیان کرنے کے وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو وہ کہانی سنا رہا ہے. جب آپ عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی لگ رہا ہے کہ سامنے کوئی ٹیم ہے جس کو شاید آپ یہ بات سنا رہے ہیں، کبھی نہیں سنائیں. ویسے بھی جو بگڑ گئے وہ بگڑ گئے، کم سنورتے ہیں بگڑنے والے. آپ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت جب بھی سنائیں، یا رب کریم کو سنائیں یا محمد مصطفیٰ کو سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول کی رضا کے لیے بات کریں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے آپ ادب آداب کے دائروں کے اندر رہ کے آپ یہ چیزیں اختیار کریں. میرے بھائی جب آداب ہوتے ہیں نا زندگی میں، پھر انسان کچھ حدود کا کچھ قیود کا پابند ہوتا ہے، کچھ حدیں ہوتی ہیں اس کی. اور جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور ان کا کوئی اپنا بھی نہیں ہوتا. دنیا میں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں 100 دفعہ سوچے بیٹے سے بات کرتے کہ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی نہ کر دے. بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ 100 دفعہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بولے گا، کیا کیا دے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا مجھ سے ڈرتی ہے. ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. وہ تیرے شر سے بچتے ہیں کہ تو شریر آدمی ہے، تو عزت ادھیڑ دے گا. لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. جب ادب آپ کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کا لب و لہجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب آپ کا انداز میٹھا ہوتا ہے، جب آپ کو طور طریقہ آتا ہے، تو پھر آپ خوشبو بانٹتے ہیں. پھر لوگ آپ سے بھاگتے نہیں، لوگ آپ کے قریب بیٹھنا پسند کرتے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے، یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. ان شکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی اونچا سنتے تھے، کانوں میں تکلیف تھی، تھوڑے سے بہرے تھے، اونچا سنتے تھے. یہ جو آدمی اونچا سنتا ہے یہ بولتا بھی اونچا ہی ہے. یہ سمجھتا سارے ہی بہرے ہیں، کیونکہ اونچا سنتے ہیں تو بولتے بھی اونچا ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے حضور ناز جب یہ حاضر ہوتے تو کوئی بات سرکار سے کرتے تو ذرا اونچا بولتے، اونچا. جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو یہ گھر کے اندر قید ہو، اور اندر سے کیواڑ بند کر لیے دروازے کی. روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. 3 دن تک مسلسل گھر میں اپنے آپ کو بند رکھا، روئے جا رہے. گرا جول کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عاصم ایک صحابی تھے، وہ ان کے محلے کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے 2-3 دن سے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں آیتیں میرے بارے میں آ گئی. اور وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے کمرے کے اندر بند کر لیا، روتے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. کسی نے کان میں جا کے کہا کہ چل تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، یعنی حضور نے بلایا ہے، یعنی سرکار نے. جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، اس سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے توڑ میں بائیے. چل تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. اٹھے، دوڑے، حاضر بارگاہ ہوئے، اور جب سرکار کے چہرے نور پہ نظر پڑی تو اور کھل کے روئے. پھر قدموں میں بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا. یا رسول اللہ وہ تو مجھے سکلے سماعت ہے، میں اونچا سنتا تھا اس لیے اونچا بولتا تھا. محبوب نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے.
تو اتنا اکرام کرتا ہے، سن پھر میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، 3 خوشخبریاں دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا؟ تو حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، اور اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، اور قیامت میں حساب نہیں لے گا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرتے۔ تین بشارتیں سرکار نے عطا فرمائیں، 3 بشارت، اس بنیاد پر کہ وہ ادب کرتے، وہ اکرام کرتے۔ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو اپنی انگلیوں کے پوروں سے دروازے پہ دستک دیتے تھے، اتنی ہلکی سی کہ بس کانوں تک آواز چلی جائے۔ کچھ سخت انداز اختیار ہمارے ہاں نا، غلطی سے کوئی بندہ کسی وقت مجبور ہو فون نہ اٹھائے تو لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں۔ دروازہ کتنی دفعہ کھٹکھٹانے کا حکم ہے؟ ٹھیک، اگر کسی نے نہ کھولا تو احتجاج کرنا چاہیے کہ چپ کر کے آنا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے وہاں دھرنا دے دینا چاہیے کہ اب تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ماں بدولت آئے تھے، دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ایک بڑے ہمارے دوست ہیں، پیارے، محبت ہے، تو وہ فون کیے جا رہے تھے، اچھا میرا یہ مسئلہ بن گیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور فون مجھ سے کھلا رہ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے اگر مولوی صاحب سارے جہان کا کھلا رہ جائے تو خیر ہے، مولوی صاحب کا نہیں رہنا چاہیے، بہت بڑا بھوچال آ جاتا ہے۔ اب وہ کھلا رہ گیا، اب وہ بجائے جا رہے ہیں، چلیں 10-11 کالیں ہو گئی، نماز مکمل کر کے میں نے سمجھا کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو جاتی ہے نا، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بڑی ہی دیر سے فون کر رہا ہوں، الٹا ناراض ہونے لگے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ناراض میں نے ہونا ہے کہ آپ نے ہونا ہے؟ اب بات کو سمجھے، کئی دفعہ اب چھوڑ دیں میسج، کسی کو لمبا چھوڑ دیں، تھوڑا چیزوں کو سمجھے، سختی نہیں لائیں طبیعتوں کے اندر، اب لوگوں کو آسانی دے۔ ہمارے مزاجوں کے اندر اس قدر زیادہ وہ آزمائش آتی جا رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو آداب کا جو خاص دین نے ہمیں طریقہ بتلایا اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب ہم ادب کرتے ہیں، جب ہم اکرام کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے بازو پھیلاتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر خوشبو پیدا ہوتی، پھر اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اکرام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بے ادبیاں کرنے لگتے ہیں، بس چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری باری ہے، اب تو آپ یقین کریں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا جی، بہت سارے لوگوں نے ایک جملہ بنا لیا فٹافٹ، کہتے ہیں میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں، معاف کرنا، اور یہ کہہ کے بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لو معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے فٹافٹ بات کے اندر گھس کے کہا بات کاٹ رہا ہوں، معاف، تو پہلے پوچھ لے کہ معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ آپ یہ معافی لے رہے ہیں کہ آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ فٹافٹ گھسے معاف کرنا دی اور کہانی شروع کر دی، اور میں نے کہا بھی آپ نے ساری سٹوری سنا لیا پر میں نے معاف کوئی نہیں کیا، معافی تو میں دوں گا تو آپ کو ملے گی۔ کبھی بھی سوء ادب نہ کرے، آداب، اکرام، اور صحابہ کتنی شان والے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب انہیں بتائے بھی نہیں تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بھی ادب ہے، تو وہ والا ادب بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لوگ جان چھڑاتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا، فلانے نے یہ بھی تو کہا ہے نا، جان چھڑاتے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے آدمی سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا، چودھری سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا، چونکہ وہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے دیتی نہیں، اب ہم بہانے لگاتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، ہم ادب کریں کس کا، کیونکہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے نہیں دیتی، تو ہم اس پر بنیاد بنا کے کہتے ہیں کس کا کریں جی ادب، وہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں۔ سنیں، حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ذمہ میں یہ کام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پہ کجاوا باندھنا ہے۔ وہ رات کو حاضری بارگاہ ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟ حضور فرماتے جانا ہے، وہ ٹائم پوچھ لیتے اور اس سے پہلے آ کے گھوڑے پہ کجاوا باندھ دے۔ ایک دن رات کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا ہے، تو محبوب نے فرمایا فجر کی نماز کے فوراً بعد جاؤں گا۔ سرکار نے نماز پڑھائی، تکمیل نماز پر حضور باہر تشریف لائے تو گھوڑے پر واقعی کجاوا بندھا تھا، سرکار تشریف فرما ہوئے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔
हुजूर जब वापस आए तो फरमाया असला बिन शुरैक को बुलाओ, वो हाजिर खिदमत हुए। ऐसी बात की अल्लाह के महबूब ने कि वो रोने लगे। हुजूर फरमाने लगे यार आज कजावा तुमने नहीं बांधा, तो रो पड़े, कहने लगे महबूबा मेरा बांधना इतना कबूल है कि आपको ये भी पता है कि ये तरीका उसका नहीं, इतनी कबूलियत मेरी कि आप यहां तक ख्याल फरमाते हैं, ये उसका स्टाइल नहीं। फरमाया तुमने नहीं बांधा। अब जो सहाबी ने जवाब दिया वो ना किसी आयत में आया ना सरकार ने कहीं बयान किया, लेकिन उनका जवाब सुने। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह जब मैं नमाज के लिए उठा तो मुझ पर गुस्ल फर्ज था। अब अगर मैं गुस्ल करता था तो मुझे तकलीफ भी होती थी ठंडे पानी से, और आपका हुक्म मानने में देर भी होती थी, ये भी बेअदबी है। और या रसूल अल्लाह मेरा अदब मुझे इजाजत नहीं देता था कि मैं बगैर गुस्ल के आपके घोड़े को भी हाथ लगाऊं। आप जरा अंदाजा करें कि यहां तक उतर के अब तो कोई नहीं बचा हमारे हाथों से। माज़अल्लाह औलिया क्या, सूफिया क्या, सहाबा और अहले बैत, इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोग बातें करते और कुछ हया नहीं करते, कुछ नहीं सोचते कि किसकी बात कर रहे। मैं तो आप यकीन करें कभी कभी गुस्सा आता है, बंदा बात कर रहा हो ना कि वो फला आदमी ने, मैंने कहा तेरी औकात है, तुझे पता है तू किसकी बात कर रहा है, तेरी जुबान इस काबिल है तो उनका नाम ले, तज़किरा करे, शर्म नहीं आती लोगों को। और इतने इतने बड़े लोगों के बारे में तो जनाब अबू बकर के बारे में बात करता है, हजरत उमर के बारे में बात करता है, तो उस उस्मान के बारे में बात करता है जिन्हें मेरे नबी पाक ने फरमाया था मेरी 40 बेटियां भी होती, एक के बाद इंतकाल करती रहती, मैं सारी उस्मान गनी को दे दे। तो मेरे अजीज दो एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। इंसान जो होता है ना, ये किसी न किसी के पीछे चलता है। सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, बस इतना फर्क होता है कुछ थोड़े ज्यादा कच्चे होते हैं, कुछ थोड़े कम कच्चे होते हैं। इंसान अपने मिजाज के लिहाज से तकलीद करने का, पीछे चलने का मिजाज रखता है। इसकी तबीयत होती है, ये किसी की बात मानता है, किसी की सुनता है, पैरवी मिजाज होता है। कुछ लोग ये बात मानते हैं कि मैं फलाने को फॉलो करता हूं, कुछ मानते नहीं, लेकिन सभी किसी न किसी के पीछे। हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स ने आके कहा कि आप इमाम आजम की तकलीद न किया करें, इमाम साहब की बात ना माना करें। तो ख्वाजा साहब शेख तो थे ही, तरीकत और तसव्वुफ में तो अल्लाह ताला ने उन्हें दस्तरस अता फरमाई थी, वो मंतकी और फलसफी भी बड़े थे। उस शख्स ने कहा कि आप इमाम साहब की बात ना माना करें। तो ख्वाजा साहब बड़े धीमे और बड़े मीठे अंदाज में हंस के फरमाने लगे, तेरी ये बात मान लूं? उसने कहा इमाम आजम की बात ना माने, तो फरमाने लगे तेरी ये बात मान लूं? तो बंदा गौर से देखने लग गया। आप फरमाने लगे खुदा के बंदे, अगर तेरे जैसे बेवकूफ की बात मानी जा सकती है तो इमाम आजम तो सहाबा के शागिर्द हैं। नहीं, हम ना, हमारा मिजाज है किसी के पीछे चलते हैं। हमें हमारे रब ने हमारे ऊपर रहमत कर दी, आसानी कर दी, कहा तुम्हें रास्ता आसान बता देते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी पाक की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन। आप पढ़े लोगों को, आप किसी शख्स को पढ़ेंगे, फिर उस पर जो तनकीद हो रही होगी वो तनकीद बराए तनकीद हो या तनकीद बराए तामीर हो, आप जब उस तनकीद को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इस बंदे में कबाहत भी है, अल्लाह वालों को छोड़ के। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि आप हुजूर को जिस जहद से भी पढ़ेंगे, जिस अंदाज में भी पढ़ेंगे, आपका कलेजा ठंडा होगा, दिल को इत्मीनान होगा, जहन मुतमईन होगा, और अल्लाह ताला सीने को फराखी अता फरमाएगा। हमारा चूंकि ज्यादातर मिजाज जज्बात में रहने का है, तबीयत इस तरह की है, हम कुछ चीजों को बारीक बीनी से सोचते नहीं, गहराई में नहीं उतरते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई, हुजूर को अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता फरमाई, बड़ी।
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں. یہ میں دنیا میں تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں. کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں. ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں. کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے. اس فضیلت کو سمجھیں. یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کو بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں. کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے. ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں. اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے. رسول کریم رب کے لاڈلے محبوب ہے. لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے. حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے. چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے. سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. یہ ساری حضور کی شانیں. اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے. لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے. یہ سچ بولتے ہیں. حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے. فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ. آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے. سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں. بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول. تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا. ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر. قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے. تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی. تم دیکھے نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں. سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی. یہ ہمارے پیر بلا کیا کرتے ہیں بیچارے. ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو. میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی، تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے. تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے. تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی. تو جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے. اور میں نے اسے کہا بس کر، اب آگے نہ بتا.
ایسا نہ ہو کہ دو چار لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں. آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں. دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا. عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے. تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے. یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی. حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا. یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملے. حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ. لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی. فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. بات ختم کرتی. سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا. اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں. آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں. اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں. جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا. آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے. اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا. تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے. آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں. رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے. کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولے، سچی بات کرے. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں. دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو. خطوط لکھے نبی کریم نے. اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا. مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے. میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بادشاہ نے سوالات پوچھے. میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا. میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی. کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے. یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں. میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے. میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے غریب لوگ ہیں. اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. میں نے سارے جواب دیے. او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا. ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار
सवाल करने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता, अभी जवाब देने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता। उसने मुझसे कहा कि आपने बताया कि आप रिश्ते में चचा होते हैं, ये बताओ वो जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? आज लोगों ने नाम नहीं बदल दिया झूठ का, कुछ ने बहाना नाम रख दिया झूठ का, जो मैंने बहाना कर दिया था। कुछ कहते हैं जी ओ हो जी वो तो मैंने तो बस ऐसे ही बात, वो तो मैंने मजाक किया था। झूठ के नाम नहीं बदल दिए लोगों ने। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे बादशाह खड़ा करके पूछने लगा क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कह दूं कि बोला है। फिर मैंने कहा एक तो ये अरब की वफादारी के खिलाफ है, और दूसरा मैं कहूंगा वो जादूगर हैं तो शायद कोई एक सेकंड के लिए तवज्जो करे, मैं कहूंगा वो शायर हैं शायद कोई तवज्जो करे। और मदीने वाले ने झूठ बोला, ये तो मानेगा ही कोई नहीं। सुनो सुनो, जिन चीजों को मामूली समझ के हमने राइज किया वो हमारा विकार ले गई। दुनिया हम पर एतमाद नहीं करती। हम उस मुल्क में बसते हैं जहां जलजला भी आए तो गैर मुल्क की इमदाद करना चाहे तो वो कहते हैं हुकूमतों के हाथ में नहीं देंगे, खुद जाएंगे। हमारा ये हाल हो गया है कि कौम पर एतमाद उठ गया दुनिया का। हमें पलटना है, हमने देखना है हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज क्या। थोड़ी कर ले बातें, को जरूरी है सुबह शाम बोलना, थोड़े कर ले बातें, थोड़े दावे कर ले, को जरूरी है। सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है। मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में चढ़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कभी वो गालिब आए कभी मैं गालिब आया, आज तक मैं लड़ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गैर नहीं हूं, वो मेरे भतीजे हैं। मैंने उनको मां की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, ज़ैनब से लेकर फातिमा तक बेटियों को गोद में खेलते भी देखा है। मैंने उन्हें बदर और ओहद में आते भी देखा है। मेरे सामने पैदा हुए और मेरे सामने उनके बालों में सफेदी आई। मुखालफत अपनी जगह पर मैं तुम्हें यह बात जिम्मेदारी से बताता हूं, उस महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हक और सच निकला करता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अबू सुफियान कहते हैं मैं ये लफ्ज कहे तो कितने ही लोग दरबार में रो पड़े, एक सन्नाटा छा गया। कोई सहाबी नहीं वहां, कोई नारा लगाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, लोग रो पड़े। कहते हैं बादशाह ने चादर उठाई कंधे पे रखी, कुछ देर सोचता रहा, फिर वो चल दिया। मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा तूने इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, को रिजल्ट भी तो बताना, क्या निकला, नतीजा क्या है? तो बादशाह ने पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया ना यार। जिस बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया? इसने ओ मेरे भाई अपनी जिंदगी में सच लाओ। खुदारा हमारे घरों से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक जरूरत सच की है, जरूरत सच की है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में ध्यानदार हो जाएं, छोड़ दे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं अपने इस मिंबर से ध्यानदार हूं कि नहीं, ये मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने जितनी इज्जत समेटी है दीन के नाम पे समेटी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना। हम सारा ध्यान दूसरों का रखने लग गए,
حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا، پر ایک پیر تھا جوتے کا۔ ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں۔ اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو وڈا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کہیں، مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا، کون انکاری ہے اس کام سے؟ سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے؟ تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا۔ وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں؟ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے، تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں۔ یہ جمہوریت ہے۔ آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، کتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ تو انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8 9 10 بجے آتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔
اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا، تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے چاروں سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی۔ اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو، تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مسلح پہ گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی، بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا۔ سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے۔ کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ آپ موقع دیں جی، بڑی مہربانی، چھوڑ دیں جی، تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دے، بولے نہیں پیار سے جی، ناراض نہیں ہونا، آپ ہمیں موقع دیں۔ بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی۔ کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کریں آپ دکھ لوگوں کو۔ یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بن جائے، کچھ بھی نہیں بنتا، چھوڑ دیں آپ، دکھڑے رب رسول کو سناؤ، خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا۔ کہا جناب آپ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں۔ تو فرمانے لگے میرا راز تھا، پر بتا دیتا ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ہفتے میں 1 دن دھو لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں۔ حضرت عمر رو پڑے۔ کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو۔ وہ پھر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا،
میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں. جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں. یاد ماضی عذاب ہے یا رب. میں تکلیف میں آ جاتا ہوں, سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا. اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں. چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے, اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا, بتائیں نا. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے, کہ اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما, کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے. حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا, نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا, یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا, تھک جاتا ہے. مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں. مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے. آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. پھر رج کے